بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت ہشتم کے اردو کے مضمون پڑھیں گے۔ اردو کا مضمون آج ہم نے پڑھنا ہے جی ورزش کے فائدے۔ تو یہ بیٹا جو آپ کی کتاب ہے اردو قواعد و انشاء، اس کے صفحہ نمبر 142 پر ورزش کے فائدے مضمون دیا گیا ہے۔ اور پھر وہی بات میں دہراؤں گی کہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس لیکچر کے ذریعے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی اور قواعد کی کتاب ہے اور اس میں ورزش کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی جی۔ اس کے بعد ہم مضمون لکھنے سے پہلے مضمون کے اہم نکات لکھتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا مضمون ہے ورزش کے فائدے، اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلا ہے نا جی ورزش کی اہمیت، پھر ورزش کی اقسام، ورزش کے فوائد، مناسب خوراک، احتیاطی تدابیر، حاصل کلام۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے میں نے 7 پوائنٹ بنائے ہیں۔ آپ آپ کے ذہن میں کوئی اور آئے، کوئی اور آپ اس میں بنا سکیں تو آپ بے شک اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہی لکھنے ہیں، آپ خود سے مضمون کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے جی ورزش کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے ورزش کیا ہے جی؟ تندرستی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر تندرستی نہ ہو تو انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یوں نہ وہ صحیح طریقے سے حقوق اللہ ادا کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ حقوق العباد۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ تندرستی عظیم نعمت ہے۔ تندرستی ہو تبھی انسان تمام کام کر سکتا ہے، دنیا کے بھی اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق تبھی ادا ہو سکتے ہیں کہ انسان کی صحت ہو۔ اگر صحت نہ ہو تو وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو تندرستی قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے جی؟ ورزش۔ اب آگے ورزش کی اہمیت ہے کہ ورزش ہمیں کس کس کام کے لیے ضروری ہے جی؟ غذا کو ہضم کرنے کے لیے ورزش بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ورزش سے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، بدن چست اور مضبوط ہو جاتا ہے، انسان خوش رہتا ہے، جسمانی اعضاء اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر صحت ہے تو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے، دوڑنے کودنے اور عمل کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ صحت ہی ٹھیک نہیں تو کسی چیز میں لطف نہیں ہوگا۔ سونا چاندی مال سب بیکار ہیں۔ صحت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہاں تک سارا یہ کیا ہے؟ ورزش کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ورزش وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کہ ورزش سے ہی ہماری خوراک بھی صحیح طرح ہضم ہوتی ہے، ورزش سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، ہمارے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اور صحت سے ہی تمام کام کھانے پینے دوڑنے کام کرنے سارے کاموں میں آسانی بھی ہوتی ہے اور کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ صحت ہے تو ہر چیز میں لطف ہوگا، اگر صحت نہیں ہے تو کسی چیز میں بھی انسان کو لطف نہیں آئے گا۔ تو صحت قائم رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہے جی ورزش کی اقسام۔ ورزش کرنا ایک فن ہے۔ ورزش کے لیے وقت بھی مقرر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ورزش کی خاصیت بھی الگ ہوتی ہے۔ ورزش کئی قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک ہلکی قسم کی ورزش ہے، مثلاً صبح کی سیر، چہل قدمی، دوڑنا کودنا وغیرہ، اور دوسری ذرا سخت قسم کی ورزش ہے، مثلاً کشتی لڑنا، ڈنڈ پیلنا اور تیرنا وغیرہ۔ 2 اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک ہلکی قسم کی ورزش، یہ تو سب لوگ کر سکتے ہیں، صبح کی سیر، چہل قدمی، دوڑنا کودنا، یعنی ہلکی پھلکی جو ورزشیں ہیں یہ تو سب انسانوں کو لازمی کرنی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری یہ ظاہری بات ہے، کشتی لڑنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اس طرح تیرنا اور ڈنڈ پیلنا جو نوجوان لوگ کر سکتے ہیں ان کو لازمی یہ بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ورزشوں کے فوائد۔ مختلف ورزشوں کے مختلف فوائد ہوتے ہیں۔ کچھ ورزشیں اعضاء کو مضبوط بناتی ہیں، اعضاء جسم کے حصوں کو، مثلاً ڈنڈ پیلنا بازو اور سینے کے پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے۔ اب ورزشوں کے فائدے بتائے ہیں کہ جو ڈنڈ پیلنا ہے اس سے بازو اور سینے کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ٹانگوں کو مضبوط بنانے کے لیے بیٹھکیں لگانا اور دوڑنا مفید ہے، تیرنا ایک بہترین ورزش ہے۔ یہ ورزشوں کے فوائد ہو گئے۔ آگے جی مناسب خوراک۔
ورزش کرنے والے کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی خوراک بھی اس کی ضرورت کے مطابق ہو۔ اگر کسی کو محنت اور مشقت سے کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے مرغن غذائیں کسی حد تک ضروری ہیں، لیکن کم محنت کرنے والوں کی غذا بہت ہی سادہ اور ہلکی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کہ اگر تو آپ سخت کام کرتے ہیں، ورزش بھی آپ بہت یہ کشتی لڑنا، ڈنڈ پیلنا وغیرہ ایسی ورزش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی خوراک بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن جو کم محنت والا کام کرتے ہیں اور ورزش بھی ہلکی پھلکی کرتے ہیں ان کی پھر خوراک بھی سادہ اور ہلکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی احتیاطی تدابیر۔ ورزش کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں۔ ورزش اپنی قوت اور عمر کے مطابق کرنی چاہیے، جیسے میں نے بتایا کہ جو سخت ورزشیں ہیں یہ نوجوان لوگوں کو ہی کرنی چاہیے، یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ورزش اپنی قوت اور عمر کے مطابق کرنی چاہیے۔ ورزش کے لیے صبح یا شام کا وقت مناسب ہوتا ہے۔ موسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا خاطر خواہ انتظام رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد ورزش نہیں کرنی چاہیے۔ ورزش کے فوراً بعد کسی ٹھنڈی چیز مثلاً سوڈا، آئس کریم یا ٹھنڈے شربت کا استعمال معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ جس طرح خوراک زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اس طرح ورزش بھی صحت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ورزش کو روزمرہ کا معمول بنائیں۔ یہ لاسٹ 2 لائنیں ہیں، اس میں کیا ہے حاصل کلام کہ جو ہم نے پورا اوپر مضمون پڑھا ہے اسے کیا پتہ چلا ہے کہ جس طرح خوراک زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح صحت کو قائم رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے، لہٰذا ہمیں روزانہ کا اس کو عادت بنانی چاہیے۔ ورزش کو صبح اٹھ کے تھوڑی سی واک کر لیں، چہل قدمی کر لیں، ٹھیک ہے جی، جو آپ آرام سے کر سکیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ورزش تھوڑی بہت کرنی چاہیے۔ تو یہ بیٹا مضمون ہو گیا ہمارا۔ اس کے ساتھ ایک شعر ہے، یہ اینڈ پہ لکھ دیں حاصل کلام میں تو بہت اچھا ہے۔ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشیں۔ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشیں، کہ اگر آپ ورزش کرتے رہیں گے تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ بہت ہی سستی اور جو ہے گھر میں کرنے والا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔